پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے آیات کے معنی، مفاہیم، تفسیر بیان فرماتے ہیں اور قرآن کریم کو ہم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہمارا یہی کام ہوتا ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم سورہ انعام کی آیات 33 اور 34 پر بات کروائیں گے۔ یہ 33 اور 34 آیات اللہ اکبر، بڑے بڑے موضوعات اور زندگی گزارنے کے طریقے، داعیان دین کو کیا سبق مل رہا ہے ان آیات میں، وہ بھی گفتگو میں آئے گی بات۔ اللہ فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تسلی، تشفی دی جا رہی ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، سب کو جھٹلایا گیا۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا تمام رسولوں کی سرگزشت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، انبیاء اور رسل کو، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں؟ ایذائیں پہنچائی گئیں، ثابت قدمی کا اظہار کیا گیا، مدد آ رہی ہے۔ تو یہ جو نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اظہار کی شکل کیا ہوتی ہے اور اس نصرت کے حصول کے قابل یا اس نصرت کا مستحق کیسے بنا جاتا ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام، اپنا مرتبہ بیان فرما دیا۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خبریں آپ تک پہنچ ہی رہی ہیں۔ یہاں پر یہ آیات مکمل ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول، معروف اور محبوب نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، اسلامک لا، شریعہ، جورسپروڈنس، یہ خاص آپ کے موضوعات ہیں۔ فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیات 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بہت رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی نے کی تھی؟ 3 آپشنز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت، میں نے انٹرو میں ایک جملہ یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ ان آیات میں بڑے بڑے مضامین موجود ہیں۔ یہاں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطبت فرما رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو باتیں لوگ بناتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی جا رہی ہے، دل جوئی کی جا رہی ہے؟ کیا اس کا پس منظر ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی ساری آیات یہ صاحب بہت ہی عظیم ہے، لیکن یہ جو آیات ہیں ان کی ایک بڑی خاصیت ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعد وعید بیان فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے مان جائیں۔ اللہ پھیر کر آیتیں مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر کے طور پر ان آیات کو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے سمجھانے کے باوجود کہ کیا کوئی سمجھائے گا، ضدی اور انادی لوگ محض ہٹ دھرمی اور محض بغض اور نفرت اور عداوت اور عصبیت کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ یہ کہ نہ ماننا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، زبانی تکلیف دینا، ایموشنل تکلیف دینا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا،
پروپیگنڈا کرنا، مارنا پیٹنا، آپ کے ساتھیوں کو مارنا، اس قسم کے بائیکاٹ کرنا، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضا، کیونکہ نیچرلی ایک ہیومن بینگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دھڑکتا دل رکھا ہے، اور اللہ کے نبی بھی انسان تھے، تو آپ کو رنج ہوتا تھا اور آپ بڑے غمگین ہو جایا کرتے۔ اس کے حدیث میں بڑے تفصیل سے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب غمگین ہوتے تھے تو کن کن لوگوں نے تسلی دی۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، ابو بکر تسلی دیتے تھے، جبریل آ کے تسلی دیا کرتے تھے۔ اور جبریل آ کے کیا تسلی دے رہے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ قرآن مجید جب ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں نا یا اپنے دور تفسیر میں، تو کچھ عنوانات ہم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی قرآن میں کبھی اللہ ڈراتا ہے، تخفیف کہتے ہیں، کبھی اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو ہم تبشیر کہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی بڑے برے رویے پر ڈانٹتے ہیں، زجر کہتے ہیں۔ تو ایک اصطلاح ہم پڑھاتے ہیں تسلیہ للنبی، کہ اللہ گاہے بگاہے اللہ اپنے نبی کو تسلی بھی دے دے رہے، میرے نبی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کہ اور یہ جو آپ نے آیت پڑھی ماشاءاللہ کہ اسی قسم کی سورہ کہف میں کہ میرے نبی آپ تو اپنی جان گوارے ان کے پیچھے، اتنی یعنی اب اس میں کیا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کو امت کا غم اور تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے میرے نبی بس کریں، بس کریں، جس کا پیغام ہے وہ کہہ رہے بس کریں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، میرے نبی اگر یہ لوگ بات نہیں مانیں گے آپ تو اپنی جان گوا دیں گے۔ اور سورہ شعراء میں بھی یہی مضمون۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ فرما رہے قد نعلم، میرے حبیب ہمیں خوب معلوم ہے، قد کا معنی خوب معلوم ہے، لیحزنک الذی یقولون، آپ کا دل بڑا دکھتا ہے جو یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اچھا اس کو میں ذرا ایلوبریٹ کروں کیسے دکھتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے انک لمجنون، تو اس دکھ کا علاج اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کرتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، میرے نبی ان کے کہنے سے کیوں غم ہو رہا ہے، میں اللہ آسمانوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجنون تھوڑی ہیں، آپ تو میرے نبی ہیں۔ اور وہ کہتے تھے انہ ساحر، یہ جادوگر ہے، اللہ فرماتے تھے وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کاہن ہے، مستقبل کی خبریں بتا رہے۔ اللہ یعنی اللہ نبی کے اور دین کے مخالفین سے داعی کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ خود آسمانوں سے جواب دیتا ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، بہت تھوڑی سمجھ ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو آسمان کے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ نا نبی کو تسلیاں دیتا ہے۔ ایک تسلی کی جو عملی مثال ہے، جب 10 سال اللہ کے نبی کی نبوت کو مکہ میں ہوئے تو اور آپ کے دو جو سہارے تھے، حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ، دونوں چلے گئے، تو اب گویا کہ آپ کھل گئے نا، آپ کو تکلیف دینے کے لیے ان کے آگے کوئی راستہ رکاوٹ نہ رہی، تو اللہ کے نبی بڑے غمگین ہو گئے، انتہا تھی۔ اور اس سال کو یہ جو ہمارا مضمون چل رہا ہے اللہ کے نبی کا غمگین ہونا امت کی دعوت پر، اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال، کیونکہ دو آپ کے بڑے سہارے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دلجوئی کے لیے کہا اللہ کے میرے حبیب آئے میں آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہوں، وہاں معراج کرایا۔ تو اللہ اپنے حبیب، اور یہی ہم اس کو آگے نکالتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے دین کا کام کرے گا اس سے بھی اللہ کا یہ تعلق ہوگا۔ غم آئے گا لیکن وہ غم بھی کیسا پیارا ہے، ایسا غم تو 100 دفعہ آئے جس کی تسلی دینے والا اللہ ہو، کہ اللہ قریب ہو جائے بندے سے۔ تو وہ جو کسی نے کیا کہا تھا کہ تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، تم اپنا درد غم دے دو کہ ہم پھر شاد ہو جائیں۔ اللہ کا درد ایسا ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پہ قربان۔ تو یہ اب وَلَقَدْ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، میرے حبیب ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے، بشری تقاضے ہر انسان کا دکھتا ہے، نبی ہے لیکن بشر ہے، دکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ میرا انکار کر رہے ہیں۔ تو غصہ تو مجھے زیادہ آنا چاہیے کیونکہ آپ کا نہیں، میرا انکار۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل میں ان کا مقصد آپ کا انکار ہے نہیں، آپ کو ڈال بنا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کے انکاری ہیں۔ اب یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس کے پس منظر ہے۔ تو ابن کثیر، بغوی، جو تفاسیر جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمنقول، جو تفاسیر روایات اور انہوں نے ذکر کیا ہے صحیح سند سے، زہری سے کی سند سے، کہ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا کلام سنتے تھے۔
تو ایک مرتبہ وہ رات کو سارے جمع ہو گئے. اب یہ جو بڑے 4-5 لوگ تھے نا، جو کفر کے ستون، جو یعنی انکار اور اسلام کے خلاف بڑے ثبوت، تو ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق اور یہ سارے یہ جمع ہو گئے. تو اب انہوں نے کہا بھی تم کیوں آئے تھے؟ سب کو پتہ لگ گیا ہم تو قرآن سننے آئے تھے. انہوں نے کہا بھی کل سے ہم نہیں آئیں گے. دوسرے دن پھر سارے آ گئے، تیسرے دن پھر سارے آ گئے. تو سب نے پھر بات کی کہ بھئی کلام تو صحیح ہے محمد کا، محمد میں ہمیں کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہو امین صادق، سارے مان رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ لوگوں کو بتائیں گے نوجوان ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اچھا خود تو سنتے ہو. یعنی وہ قرآن کی کشش ایسی تھی کہ وہ سخت منکر ہونے کے باوجود وہ اس سے ریزسٹ نہیں کر رہے تھے، رات کو آ کے اللہ کے نبی کا کلام تہجد میں سنتے تھے. ایک مرتبہ بدر میں جب بدر کا گھمسان کرنا بھی جنگ شروع ہونے والی تھی، تو یہی اخنس بن شریق خیمے میں ابو جہل کے پاس گیا. اس نے کہا یا ابا الحکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ محمد سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا وہی حق تمہارا ستیہ ناس. بھائی سچے ہیں بھائی، ساری زندگی کو جھوٹ سنا ہے ہم نے. کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ جنگ کرنے آ گئے. کہا کہ ہم سارے اعزاز ان کو دے دیں. وہ چونکہ 2 قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو قصی، تو بنو عبد مناف کے پاس حرم کو پانی پلانے کا اعزاز بھی آ گیا، حاجیوں کو چابی بھی ان کے پاس آ گئی، ایک نبوت. اب وہ کہتے ہیں نبی بھی ہمارا ہی، سارے نہیں. تو گویا کہ ضد اور تعصب اور نسل پرستی اور انانیت یہ آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اچھا آیات کے بارے میں سنیے، کیا وہ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ قرآن غلط ہے؟ نہیں. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں سخت، لیکن استیقنتھا. اچھا ایک ہے یقین، ایک ہے استیقنہ. ان کو پکا یقین ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے. پھر سوال انکار کیوں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں ظلمًا وعلوا، ظلم اور اپنا تکبر، کہ انانیت آڑے آتی ہے کہ ہم سردار ہیں، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہم کسی اور کے تھلے لگ جائیں، کسی اور کو بڑا مان لیں، نبی تو ہوگا نہیں ہمارا. تو یہ سارا اب یہ جو یہود کا بھی پورا پس منظر قرآن میں چلتا ہے کہ یہود اہل کتاب ہونے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، رسول اللہ کی علامتیں پہچاننے کے باوجود، اور یہ مشرکین مکہ بھی مانتے کیوں نہیں تھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بغین، ضد، کہ یہ آل اسماعیل میں سے کیوں نبی آ گیا، آل اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا؟ ہماری قوم کا، میرے قبیلے کا آدمی آنا چاہیے تھا. دوسرے قبیلے کا آدمی جتنا بھی سچا ہو میں نہیں مانوں گا، میرے قبیلے کا آدمی جتنا بھی جھوٹا ہو میں مانوں گا، اس کی بات سپورٹ کروں گا. یہ جو نسلی تعصب اس وقت ہمارے ملک میں بھی ایک افریت کی طرح اور بڑی مصیبت کینسر کی طرح سرایت کر گیا ہے ہر طبقے میں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. عصبیت اور تعصب جب آتا ہے یہ آپ کو جنت سے روک دیتا ہے، یہ جہنم میں ڈال دے گا. آپ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی لسان، اپنا فرقہ، میں یہ بھی منشن کروں گا. یعنی میں تو دیکھ رہا ہوں نا، میری برادری یہی ہے کہ میں بریلوی ہوں یا میں اہل حدیث یا میں دیوبندی ہوں، تو میں دوسرے کی بات نہیں مانوں گا چاہے مجھے پتہ ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں پنجابی ہوں تو میں پٹھان کی بات نہیں مانوں گا، میں مہاجر ہوں تو میں سندھی کی بات نہیں مانوں گا چاہے مجھے پتہ ہے صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں کہیں بیٹھے تھے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ اوس و خزرج جن کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا تھا، ان میں پھر کوئی لڑائی، کچھ لوگوں نے سازش کی ہے، کچھ لڑائی ہونے لگی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ لڑائی کریں گے کل. اللہ کے نبی اتنا غصہ ہے، اور آپ چادر گھسیٹتے ہوئے باہر. چادر گھسیٹنا محاورہ ہے، مطلب پورے کپڑے بھی صحیح طرح نہیں پہنے، آپ ایسے ہی آ گئے، ایسے تھا اوپر ابھی طرح جیسے بٹن صحیح نہیں کہ ایسے ہی آ گئے، اتنا جلدی بھاگ کے آئے. اور آپ کا غیظ و غضب، حالانکہ اللہ کے نبی کو غصہ کم ہی آتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ابداع الجاہلیت وانا بین اظہرکم، جاہلیت کے نعرے لگاتے اور میں تمہارے درمیان ہوں، دعوها فانها منتنہ، چھوڑ دو بدبودار نعرے ہیں. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہو گیا کہ اللہ نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور تعصب کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں کہ اتنی زبردست چیز ہے کہ حق اور جنت سے روک کے انسان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تعصب ایک بدبودار عمل ہے جو آپ نے بتا دیا ہمارا دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو کفار، مشرکین اور یہ اہل کتاب، بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا، بنو اسحاق سے آنا چاہیے تھا، وہ ایک تعصب، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ حق کیا ہے، لیکن قبول نہیں کرنا، جو اسٹیٹس کو ہے اسے برقرار رکھنا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں آپ نے بلکہ بالکل وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں ڈھیل دیتا ہے اور کیوں ان کو
یعنی کفار اور مشرکین جو نبی کی باتوں کو جاننے کے باوجود کہ یہ سچی ہیں یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ لیکن تسلی دی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں داعیان دین، مبلغ دین، ان کو کیا نصیحت قرآن کریم کی یہ آیت دے رہی ہے؟ بڑے اہم سوال آپ نے اصل میں یہ بنا کہ میں نے جیسے اشارہ بھی کیا اپنی بات میں کہیں کہ یہ جو رسول اللہ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں یہی معاملات رسول اللہ کا پیغام دینے والے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہونا اس بات کی علامت بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی زبان کسی کی ہو نہیں سکتی دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ سے زیادہ حکمت والا انداز کسی سے زیادہ ہونے، آپ سے زیادہ انسانی سائیکالوجی اور سوشل نارمز کو سمجھنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، آپ سے بڑا کوئی مبلغ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کے ساتھ 8-9 طرح کی تکلیفیں آئیں، آپ کو روکا، مخالفت کی، مارا پیٹا، باہر نکال دیا، قتل کی سازش کی، پروپیگنڈا، تو ہمارے ساتھ بھی آئیں گی، یہ اللہ کی سنت ہے، ولن آگے بات آ رہی ہے۔ تو داعیان دین کے لیے بات ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو یا بہار لا الہ الا اللہ۔ تو کسی کی مخالفت کی وجہ سے ہم نے اپنا پیغام چھوڑنا بھی نہیں ہے، اپنا پیغام بدلنا بھی نہیں ہے کہ یہ بات میں کہوں گا تو پرنگ صاحب کو برا لگ جائے گا تو میں نہیں کہتا ان کو، تو برا لگے نہ لگے مجھے تو حق بات کہنی ہے، یہ اور بات ہے۔ حق بات کو جتنا نرم اچھے انداز سے، حکمت محبت کے انداز سے کہا جا سکے، وہ انداز نرم ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ مسئلہ گرم ہو انداز نرم ہو، مسئلہ قرآن حدیث کا ہم چھپا نہیں سکتے، اور اگر مسئلہ چھپایا یعنی داعی بننا ایک منصب ہے، اب اگر داعی نے یا عالم نے یا جس کو قرآن کی آیات یا حدیث کا پتہ ہے اور اس کے سامنے لوگ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، وہ بیان نہیں کرتا تو اس بیان نہ کرنے پر وعیدیں ہیں بڑی خطرناک قسم کی۔ الجم یوم القیامت بلجام من نار، ایسا عالم ایسا داعی جو حق بیان نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ اللہ کا دین ٹوٹ رہا تھا اور لم یتمعر فی وجہ، تمہارے ماتھے پہ شکن بھی کوئی نہیں آ رہی تھی، تم ایسے ہاں اپنے اسٹیٹس یا اپنے مال کے چکر میں اپنی عزت میری عزت خراب نہ ہو جائے، بس امیروں کے بڑوں کے پاس جا کے منت سماجت کر کے بیٹھے رہے تھے، خوش آمدید کر رہے تھے۔ تمہارا مقصد ہے لوگوں میں جو اس وقت ایشو ہے جو دین کی مخالفت ہے اس کو بیان کرو، اور یہی عالم ربانی کا کام ہونا چاہیے جو رب والا عالم ہو۔ تو یہ داعیوں کا ہے، اور پھر یہ کہ جب تکلیف آئے تو پھر داعی یہ سوچیں ہمارے حبیب پر بھی تکلیف آئی تھی، بلال پر بھی آئی تھی، عمار پر بھی آئی تھی، ابو بکر پر بھی آئی تھی، ہمیں اگر آگے انگلی کٹے تو جائے اللہ تعالیٰ اسی برکت سے ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ تو داعی دین کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے، یعنی چند جو ٹپس آپ ذرا دیجئے گا کہ جو دین پیش کر رہا ہے کتنا بڑا پیغام اس کے پاس ہے، یعنی قرآن کریم بیان کر رہا ہے، تو کیا قرآن پیش کرنے والے کو کبھی غصہ آ سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پیغام اللہ کا ہے، غصہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو بیچ میں لے آیا ہوں، تو ذات کو بیچ میں لانے کا مطلب ہے آپ کا اخلاص تو ختم ہو گیا۔ کہ اگر کسی نے مجھے اللہ کا کلام بیان کرنے کی وجہ سے برا بھلا کوئی کہہ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے، یعنی اگر میں آج مولوی نہ رہوں، میں فیشنی بال رکھ لوں میں، تو یہ مجھے برا نہیں کہیں گے، یہ مجھے کہہ اس لیے رہے ہیں کہ، اور نام میرا بنا رہے ہیں، کوئی اور عنوان بنا رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مقصد ان کا وہ ہے۔ تو میری ذات کو نہیں، یہ ولیکن الظالمین بآیات اللہ، یہ اصل میں ان کو دشمنی اللہ سے، بغض اللہ کے کلام سے، یہ نشانہ، کیونکہ اللہ کے کلام کو نشانہ بنا نہیں سکتے، لوگ بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بول رہے ہیں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب مولویوں کے ڈھونڈ کے اسکینڈل نکالنا، غلط سلط باتیں، مولوی صاحب کے پاس پیسہ آ گیا یہ، تو وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں مولوی عالم جو ہوتا ہے وہ تو ملامتی فرقہ ہوتا ہے، جب اس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بھوکا ننگا ہے، یہ ہمارے مسائل کیا حل کرے گا، اگر کچھ آ جائے اللہ اس کو دے دے تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو لینڈ کروزر سے نیچے تو بیٹھتا ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت، تو وہ ملامت تو لوگوں نے کرنی ہے، ولیکن الظالمین اللہ کی وجہ سے، بھئی آپ دیکھو اس نے حرام تو نہیں کمایا، غلط کام تو نہیں کیا، اس کے پیغام کو دیکھیں، تو لہٰذا اس میں غصہ آنے کی تو بات ہی نہیں، اور وہ تو جو آپ نے تو ہے نا ادفع بالتی ہی احسن، اب وہ دعوت کے تو پورے اسلوب اللہ نے قرآن حدیث میں بیان فرما دیے کہ بھئی خوبصورتی سے آپ نے برائی کو دور کرنا ہے، غصے سے غصے کو دور نہیں کرنا، اور یہ کرو گے تو بدترین دشمن بھی گرم جوش دوست بن جائے گا، جگری یار بن جائے گا۔ تو ایک حکیمانہ انداز سے دین کی بات کو پہنچایا جائے، جب پیغام بہت بڑا ہے اس کے باوجود
اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے یا تو اس کے دل پہ مہر لگا دی یا جو پریزنٹر ہے اس کی پریزنٹیشن میں کوئی کمی ہے. بہت ہی آسن انداز سے وہ ادفع باللتی ہے آسن. تو آپ نے بات ہی فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو حکمت کو پہلے رکھا جا رہا ہے, موعظت کو بعد میں رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے وہ لیول فیلڈ تو برابر کیے, آئس بریک تو کرے, اس سے تعلق تو بنائیں محبت کا, اس کو یہ باور کرائے میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں, پھر آپ اپنی بات سنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا, اس کو ذرا کسی اور اندازے میں اگر بیان کروں کہ جو آدمی میری بات نہیں سن رہا, دین کی بات نہیں سن رہا, قرآن کریم کی آیات کو ریسیو نہیں کر رہا, وہ اصل میں دینی گرفت میں آنا نہیں چاہتا. وہ اپنے اوپر کوئی پابندیاں نافذ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ کسی شخص کو, کسی دین پیش کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. تو یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا نصیحتیں بیان کرتے رہو, یہ نصیحتیں اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اچھا, اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. رسول آئے, انہیں بھی آپ کی طرح اذیتیں دی گئیں. میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ تمام رسولوں کی سرگزشت ایک جیسی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن اب آپ نے فرمایا کہ ایک جیسی ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ ام المومنین سے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کہ اذیتیں دی گئیں رسولوں کو, انبیاء کو, لیکن جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی کسی کو نہیں دی گئی. ارشاد. یہ آگے یعنی یہ بھی تسلی کا ایک انداز ہے. مثلاً آج جیسے پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو ہر آدمی کہہ رہا ہے یار میرا تو کاروبار بڑا مندہ ہے, تو دو چار آدمی آ جائیں وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی مندہ ہے, یار میرا بھی نقصان ہے. تو آدمی کو تھوڑی سی دھاڑس بن جاتی ہے نا, تھوڑا غم, جب غم تقسیم ہو جائے تو ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا حکیمانہ انداز ہے. کوئی بات نہیں یار, آپ کوئی کہے یار, آپ کہیں جی مجھے آج تھوڑی سی یہ پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو میں کوئی ہاں مجھے بھی اس دن مسئلہ ہوا تھا, ڈاکٹر نے کہا تھا, تو بات کرتے کرتے غم ہلکا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن رَبِّكَ مِن قَبْلِكَ. میرے حبیب اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ دنیا میں پہلی دفعہ آپ کو نہیں جھٹلایا, اسی سبب سے, یعنی یہ جو اللہ کے وجہ سے آپ سے پہلے سارے رسول کم و بیش 1,24,000 جو بھی ہیں ان سب کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. اللہ اکبر. تو انہوں نے صبر کی انتہا کر دی اپنی جھٹلانے پر. تو میرے حبیب پیغام کیا ہے کہ میرے حبیب آپ بھی اپنے انبیاء بھائیوں کی طرح بس سہتے جائیے اور صبر کرتے جائیے, اور اس نشتر کو اور اس تیروں کو اپنے لیے آپ جنت کی راہیں سمجھتے جائیے. تو یہ فرمایا. اور اس پہ تھوڑی سی ہم کریں کہ انبیاء کو کیسی تکلیفیں آئیں. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, یعنی اب اللہ تعالیٰ گویا کہ اشارہ کریں تو اللہ کے حبیب تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام سے شروع کر دیں کہ 950 سال روز مارا جا رہا ہے, روز مارا جا رہا ہے, اور روایات میں آتا ہے کہ کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. غم کے اوپر غم یہ ہوتا ہے, کوئی ہو ہی نہ, کوئی غم گسار ہی نہیں ہے. تو جبریل آ کر تسلی دیتے ہیں اور مرہم کر کے جاتے ہیں. یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا. یحییٰ علیہ السلام, آپ شاید پتہ نہیں دمشق گئے کہ نہیں, میں دمشق میں پڑھا ہوا ہوں, تو یحییٰ علیہ السلام کا سر الگ دفن ہے دمشق کی جامع مسجد میں, جسم پتہ نہیں کہاں ہے. جی, وہ سر قلم کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ایک تشت میں رکھ کر. اور یحییٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی. اللہ اکبر. حضرت مسیح علیہ السلام پہ کیسی تکلیفیں آئیں. جی ہاں. اور مارا گیا, اور خاروں کے ان کو وہ پہنائے گئے, اور پھر ان کو ملک بدر کر دیا گیا, پھر وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے. پوری تاریخ ہے. تو جتنے انبیاء بھائی تھے, اور وہ یاسین, سورہ یاسین میں جو 3 انبیاء کا ذکر ہے, تو 3 کے 3 کو, اور روایات میں 70 نبیوں کو اکٹھا قتل کیا گیا. ایسے ایسے حالات ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, تو حضرت خباب ابن الارت جو بڑے جلیل قدر, وہ شروع کے مہاجر صحابہ میں, بڑے عظیم صحابہ میں, وہ اللہ کے نبی کے پاس چھپتے چھپاتے حرم مکی میں آ گئے. مسجد حرام میں آپ نے دعوت نہیں دی مکی زمانے میں, کیونکہ
غم تھا تو وہ دار ارقم میں یا کہیں نہ کہیں دیا کرتے تھے. تو وہ چھپتے چھپتے آ گئے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب بلال, عمار, سمیہ سب کو مارا جا رہا تھا, اور خباب بن الارت کو ان کی پیٹھ کو گرم انگارے رکھے جاتے تھے, یہاں کے انگارے ان کی پیٹھ کی چربی سے پگھلتے تھے, ایسی حالت. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا تدعو اللہ لنا, یا رسول اللہ یہ حالات ہو گئے, اب دعا نہیں کرتے اللہ سے ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی نے یوں بیٹھے ہوئے تھے, آپ یوں اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ نے کہا ابھی سے خباب ابھی سے تنگ ہو گئے, ابھی سے؟ تم سے پہلے قوموں کو لوہے کی چھریوں سے, لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال اور گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا, پھر بھی وہ اللہ کا, یعنی زندہ آدمی کی کھال اتاری اور اس کو کہا جا رہا ہے کفر کرو, اور وہ کفر نہیں کرتا تھا. تو کہا کہ تم ابھی سے پریشان ہو گئے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تم دیکھو گے کہ یہ دین کل وبر وحبری, سر کچے پکے گھر میں دنیا تمہارے محمد میرا دین داخل ہوگا, صبر کرو انشاءاللہ. تو اللہ یہ بتا رہے فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا, انہوں نے صبر کرتے گئے, کھاتے گئے, صبر کرتے گئے, اور عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا, اور پھر ان کو مزید تکلیفیں دی گئیں. اور اس کا ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آخر میں کی ہے. سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے منظر کشی کی, اور یہ آیات مشکلات القرآن میں ہے. مجھے یاد ہے ہم نے اپنے استاد سے پڑھنے 5 معنی اس آیت کے بیان میں, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل, اللہ فرما رہے ہیں اس کا ظاہری معنی ہے جب رسول مایوس ہو گئے. اب میں اس کو وظنوا انہم قد کذبوا, اور رسولوں کو یقین ہو گیا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے, جاءہم نصرنا, ہماری مدد آ گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول واقعی اللہ سے مایوس ہو گئے؟ تو جواب نہیں. تو اس کے 5 حل ہیں, لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں گویا کہ رسولوں کو اتنی تکلیف آئی, اتنا مارا گیا ان کے کیونکہ جب ان کے متبعین کو تکلیف آ رہی تو بھی مجھے تکلیف ہے نا, کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور ملک بدر کیا گیا, اتنا آیا کہ استیأس الرسل, گویا کہ کوئی اور ہوتا تو مایوس ہو جاتا, یا یہ موقع مایوسی کا تھا, کیونکہ اللہ نے اپنی مدد کو حکمت کی وجہ سے اتنا مؤخر کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور رسولوں نے یقین کر لیا ہوتا کہ وہ تو جھٹلا دیے گئے, یا رسول یہ یقین کرنے لگے اب تو ہمارے لوگ بھاگ جائیں گے, اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں جو میرے دین مان رہے. جاءہم نصرنا, اللہ فرماتے اس مایوسی کی حالت میں ہماری مدد آ گئی, اور اللہ فرما رہے میرے اوپر ذمہ ہے اپنے بندوں کی مدد کرنا. سبحان اللہ. تو یعنی ثابت قدمی, تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ثابت قدمی, صبر, اور میرے حبیب نصرت آئے گی, نصرت آئے گی, اور ان کو میں تباہ کروں گا, لیکن اس کا ایک وقت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن تم اس پروسیس سے گزرو. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. کسی اور جگہ قرآن کریم میں اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ ثابت قدمی اپنے اندر کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ ثابت قدمی ایک ٹونک ہے بہت بڑا, اپنا رخ اللہ کی طرف کر لینا. ایک بات تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اجر تجھی سے چاہیے, میں اپنا کام نہیں کر رہا, یہ کام تو تیرا ہی کر رہا ہوں, تیری مزدوری پہ لگا ہوا ہوں. یہ جو آدمی کے ارادوں کو غیر متزلزل رکھتا ہے وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ وہ جذبہ یہی ہے کہ قدم رہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ اکبر. آدمی یہ سوچ لے کہ جب میرے قدم اللہ کے راستے پر ہیں اور مجھے ہر تکلیف اسی راستے کی وجہ سے آ رہی ہے, تو یہی تو منزل ہے. اور منزل کیا ہے؟ یہی تو منزل ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, 2 جگہ قرآن میں آیا. وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے آئیں گے آسمان سے. یعنی فرشتے آنے کا مطلب یہ کہ کبھی تو نظر آ جائیں گے بعض خاص لوگوں کو, کبھی بعض لوگوں کو تسلی ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ غم نہ کرو اور ابشروا بالجنہ, جنت کی خوشخبری حاصل کر لو, اور اللہ دے گا. وہ جو ہم بعض لوگ میں سے پوچھتے ہیں, نوجوان, جب نوجوانوں میں بات ہوتی ہے, نوجوان بچے بچیاں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ جو دین پر چلتا ہے اس پہ تکلیفیں زیادہ کیوں آتی ہیں؟ تو اس کو ہم کیا بتائیں کہ وہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے, لوگ کہہ رہے ہیں آگ میں جل رہا ہے, اور ان کو پھل مل رہے ہیں اور ان کے بہترین دن وہ گزر رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم, ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں خوش و خرم, دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں, روتے ہوئے ایک بار بھی ہنس دیتا ہوں مجزوم, آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. تو یہ جو ہے نا تکلیف کس راستے میں آ, دیکھیں لوگ بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں, بڑی محنتیں کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے, وہ محنت میں خوشی محسوس کر رہے تھے. اگر اس کو بولیں تم سے جاب لے لیں
یار تم سارا دن مشین پر اتنی محنت کرو، چھوڑ دو یار. بولے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑنی مجھے. کیوں؟ ہی ہیز اے بینیفٹ. اس کو پتہ لگ رہا ہے میں اتنی اچھی جاب جتنی محنت زیادہ کروں گا مجھے مال ملے گا. ٹھیک ہے. تو جس کو اس محنت پر جنت مل رہی ہے وہ کتنا خوش ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی کہے کہ تم دعوت چھوڑ دو ٹھیک ہے اور تمہیں تکلیف نہیں آئے گی، وہ بولے گا پاگل ہو گئے ہو، مجھے ڈبل تکلیف آ جائے میں تو کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس طرح آپ نے بات کی بینیفٹ کی یا مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے، اتنی اذیتیں برداشت کر رہا ہے ایک اللہ والا اللہ کی راہ میں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہماری مدد پہنچ جاتی ہے. مدد کے پہنچنے کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا یہ اس میں اب ذرا آگے چلتے ہیں. ولا مبدل لکلمات اللہ. نہیں، وہ آگے ذرا اس سے آگے آئے گی نا یہ بات. ہاں کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ ذرا آگے ہے نا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آپ نے بات فرمائی نا کہ جو اللہ کی راہ میں جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں، ایثار قربانی کا مجسمہ بن جاتے ہیں جو آپ نے بات فرمائی ابھی، تو اللہ ایک وقت تک یہ قربانیاں دیکھتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی وہ نصرت الہی کا مستحق ہو گئے. نصرت الہی کا مستحق کیسے ہوا جاتا ہے؟ اللہ کی مدد کے نزول کے طریقے کیا ہیں؟ بڑا اہم اور بڑا جامع پورے پروگرام کا سوال ہے. میں مختصر ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ دشمنوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، یعنی جو دشمن آپ کو مارے جا رہے تھے اللہ کی مدد آتی ہے ان کو اللہ تباہ فرماتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن میں اشارے کیے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں کو اللہ نے پتھر مار کے تباہ کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو زمین میں کر دیا، بعضوں کو مار دیا. تو نوح علیہ السلام کے دشمن غرق ہو گئے، قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کے دشمنوں کو پتھر مارا گیا، چیخ آ گئی. تو اللہ ان دشمنوں سے انتقام اللہ لیتا ہے، آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے آگے رکاوٹ نہیں رہتی آپ کو. دوسرا کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سارے منکرین ماننے والے بن جاتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ وہ سارے جو لوگ تھے وہ جب یونس علیہ السلام کشتی سے مچھلی سے پیٹ سے نکل کے واپس آئے سارے مان گئے. اور جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے نصرت کا. دیکھیں تباہ ہو جانا تو نبی کا مقصد نہیں ہے نا، نبی تو اس پہ زیادہ خوش ہوگا کہ وہ جو دشمن تھے وہ دوست بن جائیں. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ فرمائے میرے حبیب وہ آ گئی وہ مدد اور آ گئی وہ فتح. کون سی نصر؟ اب اللہ خود تشریف فرما رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا نصر کا مطلب کیا ہے، اللہ فرما رہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں جس کی آپ دعوت میں آپ لگے ہوئے، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. میرے حبیب اب آپ رخت سفر باندھیے محبوب سے ملاقات کا، آ جائے میرے پاس، آپ کا کام پورا ہو گیا. تو سب سے بڑی نصرت تو یہ ہے کہ جو مقصد مشن میں لے کے چلا تھا اس میں رکاوٹیں مجھے 30-40 سال آئیں، بالآخر میرا مشن کامیاب. اگر مشن کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے منکرین ہیں سارے جو ہے نا یہ میرے بن جائیں، یہ میری طرف. اور اللہ کے نبی بار بار کفار کو یہ راستہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، کسی طرح مان جائیں. جو طائف میں آپ نے کیا فرمایا کہ جب آپ کو مارا اتنا کہ آپ کی ایڑی مبارک سے خون نکل آیا تو جبریل آیا پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے، یا رسول اللہ ان کو پہاڑوں میں پیس کے ہلاک کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ہدایت دے دے. یعنی میرا مقصد ہلاک کرنا ہے ہی نہیں، میری نصرت یہ ہے کہ یہ میرے بن جائیں بس. ٹھیک ہے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں. اور نہیں یہ نہیں ہوئے نا اللہ کے، یہ نہیں ہوئے نا ان کی اولاد میں کوئی ایسا آئے گا جو یوحد ولا یشرک بہ شیئا، جو ایک اللہ کی بات کرے گا شرک نہیں کرے گا. تو داعی جو ہوتا ہے نا وہ انتقام نہیں چاہتا. داعی جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے میرے بن جائیں اور جو میں پیغام، بس میرے پیغام کی آبیاری یہی میری کامیابی ہے اور میرے ذریعے یہ اللہ کے بن جائیں. اللہ اکبر. بندوں کی غلامی سے نکل کر یہ اللہ کی غلامی میں آ جائیں. بہت اہم ہے. اللہ اکبر. اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلتی. اب اللہ تعالیٰ یہاں اگلی بات فرما رہا ہے، یعنی انہوں نے اذیتیں برداشت کی، مظالم برداشت کیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ صبر کیا، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ کی مدد کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی باتیں یعنی اللہ کے احکامات یا تکوینی مسائل یا معاملات یا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. کسی اور جگہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ احکام کی بات فرما رہا ہے. تو کون سے احکام ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے؟
اچھا یہ آیت بڑی جامع اس میں، یہ آپ نے جو ماشاءاللہ بات، یہ ساری باتیں اس میں مراد ہیں، مفسرین نے ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سنت جو کون میں ہے دنیا میں وہ تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک، کہ اب وہ سنت 100 طرح کی ہے، یعنی اللہ نے جو دنیا میں چند قوانین رکھے ہیں کہ انسان کو کامیابی اس طرح ملے گی یا دین اس طرح نافذ ہوگا، یا جو آدمی اپنا بھلا چاہے گا اللہ اس کا بھلا کرے گا، جو بھلا نہیں چاہے گا وہ نہیں کرے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ کی بڑی سنت ہے کہ مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ کیونکہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں دنیا پہ غالب کروں گا، تمہیں دنیا غالب قوم بناؤں گا، لیکن میری سنت یہ جب تم میرے بن جاؤ گے، اگر تم میرے سے بے وفا ہو میں تمہیں ذلیل کروں گا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت یہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اللہ کے قانون میں دیر ہے اندھیر نہیں، اب یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں رسی کھینچتا ہے۔ تو ان بطش ربک لشدید، وہ پھر اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بولیں یہاں پر اسرائیل کے جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں، دعا پھونک مار دیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی بھی بدر میں نکلے، جو کچھ تھا، جو ڈنڈے لے کے جو بھی ہے، تو اللہ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے۔ آپ محنت کریں گے، پھر دعا کریں گے، دعا کامیاب ہوگی۔ تو ایک تو مرادی، دوسری بات یہ کلمات اللہ کے احکام، عقائد، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں کہ اللہ کی کیسے بات مانی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاشرات کے معاملات، یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ مان کے چلنے، انہی میں کامیابی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی عادت، اللہ کی سنت، اللہ کے احکام، اللہ کا طریقہ جو دنیا چلانے کا رہا ہے، جو سارے انبیاء کے ساتھ مسلسل ہے، وہی رہے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی آسمان سے پھٹ کر فرشتہ آ کے آپ کو آسمان پہ نہیں لے جائے گا۔ ایسے ہی محنت سے، ایسے ہی مار کھا کر، ایسے ہی صبر سے آپ گزارو گے تو جنت کا راستہ۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے، بلکہ وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث میں آتا ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جہنم کو بھر دیا ہے مزوں سے، لیجرز، انٹرٹینمنٹ، مزے، اور اللہ نے جنت کو بھر دیا ہے بالمکارہ، کانٹوں سے۔ کسی نے کہا تھا انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو جنت کا جو راستہ ہے، اچھا آپ نے پتھروں کو کانٹے کر دیا۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، لیکن بہرحال وہ بحر میں وزن میں آپ نے کر دیا۔ لیکن اچھا ابھی آپ نے جو بات فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ تو یہاں کیا ہمیں ان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نقطہ تعلیم کیا جا رہا ہے کہ محض اسی غرے میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کے محبوب کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی اپنا کام کرنا ہوگا۔ تو جوابی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ یعنی یہ ساری یہ پوری آیت یہ بتا رہی ہے نا کہ سارے انبیاء کا تسلسل دیکھ لو، جی، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، اور ہمارے لیے تم رسول اللہ کا طریقہ بھی دیکھ لو کہ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے جس دعوت دی فتح کے شادیانے بچ گئے۔ جی، اللہ کے نبی نے سخت ترین مشقتیں، محنتیں گزاری، پھر کامیابیاں ملی۔ تو تم بھی اگر اللہ کے راستے میں، چاہے اپنی پرسنل لائف میں اگر آپ چاہتے ہو آپ کو ایک بڑی خوبصورت زندگی ملے، تو آپ کو رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، معاشرے سے رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن ماشاءاللہ ٹرانسفارمیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک اللہ سے غفلت کی زندگی سے ایک گاڈ کانشیس زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں اللہ کی، تو اس میں بڑی ان کو نا اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے، رشتہ دار مخالف، یہ مخالف ہو، تو اللہ کہہ رہے دیٹس نیچرل، یہ اللہ کا کلمہ ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا نہیں کرے گا آسمان سے اٹھا کے پھر۔ تو جسٹ اسٹک ٹو اٹ، صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب آپ دین پر آ جاؤ گے، آپ کے پیچھے اور بہت سے لوگ آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی طرح ہوگا۔ داعی کو کوئی نئی تحریک چلائے، آج کوئی دین کی بات کرے، کوئی بیان کرے، تو وہ کہے اتنی خرابیاں ہیں ہمارے ملک میں، فلاں ملک میں، یہ ایک دن میں نہیں ختم ہوں گی۔ ٹھیک، یہ ایک پروسیجر ہے، یہ پروسیس سے اس سے گزرنا پڑتا ہے اپنی صلاحیتوں کو سیکل کرنے کے لیے۔ اور آخری بات جو اللہ فرماتا ہے کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سلسلہ وحی جاری ہے، سابق انبیاء کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آغاز اسی انداز سے کیا گیا کہ آپ کو تکالیف پہنچ رہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بہت رنج ہوتا ہے آپ کو، ہمارے علم میں ہے،
آپ پہلے شخص نہیں ہیں، سابقہ انبیاء بھی اسی منزل سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاسٹ منٹ ارشاد فرما دیجئے ہم نے آج کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ سیکھی کہ ہم سب رسول اللہ کے امتی کے طور پر جیسے رسول اللہ نے ساری زندگی دعوت میں لگائی، ہمیں بھی دعوت میں لگانی ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے ختم نبوت کے صدقے۔ اب ہم صرف اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ میں خود اپنی زندگی میں دین کو لے آؤں، بلکہ اب میرے ذمہ ہے کہ میں نے دوسروں کو بھی دین پہ لانا ہے، اور یہ دوسروں کو دین میں لانے کا جو جذبہ ہے یہ مجھے دین پہ آنے کا سبب بنے گا، کیونکہ جب میرے اندر یہ ہوگا اور جب میں دوسروں کو دین پہ لانے کی کوشش کروں گا یا اپنی پرسنل ٹرانسفارمیشن کی ایک دینی اللہ تعالیٰ کی محبت والی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، تو بڑی زبردست تکلیفیں آئیں گی، باہر والوں سے بھی آئیں گی، اندر سے بھی آئیں گی، ایموشنل بھی آئیں گی، فزیکل بھی آئیں گی، سائیکولوجیکل بھی آئیں گی، ساری آئیں گی۔ ان تکلیفوں پہ مجھے صبر کرنا ہے اگر مجھے رسول اللہ کے امتی صحیح بننا ہے۔ جب میں صبر کروں گا، اس نظریے کے ساتھ صبر کرنا ہے مجھے، اور شکوہ بھی نہیں کرنا، اور جو تکلیفیں دے رہے ہیں ان سے بھی زیادہ لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو اللہ کے مت ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ امید رکھنا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یا آخرت میں تو کم سے کم اللہ مجھے ان ساری تکلیفوں کے بدلے عظیم ہزاروں کروڑوں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مومن کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف آتی تھی اس سے اس کے کتنے درجات جنت میں بلند ہوتے تھے، تو وہ آرزو کرے گا مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہ ملی ہوتی، تکلیف ہی تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں، کہ وہ دیکھے گا کہ 1000 نفل ایک جگہ اور اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف ایک جگہ، اور اللہ کے راستے میں اوے مولوی ملا، اوے مولوی یعنی یہ جو لوگ تانا دے رہے اس کا ثواب ہزاروں نفل سے اوپر ہے، اللہ کے راستے میں آ رہا ہے، تو وہ یہ آرزو کرے گا۔ تو ہم صبر رکھیں، تسلی رکھیں، اور ایک دوسرے کو اسٹرانگ کریں، اور اللہ کے دین کی بات حکمت محبت سے کہتے رہیں، اور جو واقعات ہیں ہم یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں، کیونکہ واقعات جو ہیں اللہ نے آخر میں جو فرمایا میرے نبی ہم آپ کو نبیوں کے واقعے سنا رہے ہیں، تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو سٹوریز جو ہیں پروفٹس کی سٹوریز، خاص طور پہ رسول اللہ کی کہانیاں اور صحابہ کی کہانیاں، یہ ہمارے گھروں میں رہنی چاہیے، روز بچوں کو ہم سنا رہے ہیں، یعنی واقعات کہ یہ واقعات ہیں یہ، اور اس کو ایک یعنی ایک بائیوگرافی نہیں، یہ بائیوگرافی نہیں ہے، یہ اسوہ ہے۔ یہ بائیوگرافی میں اور اسوہ میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن مثال ہیں، عمل کرنا ہے، دقتیں پریشانیاں اذیتیں آتی ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، بہت بڑے بڑے موضوعات، لیکن آپ نے کمال خوبصورتی سے اس کا احاطہ فرمایا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 28۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی نے کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ سرکار ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ محمد عاصم صاحب گجرانوالہ۔ محمد عاصم صاحب گجرانوالہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ان بری باتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو جن کے دوسروں کے اندر موجود ہونے کو تم پسند نہیں کرتے۔ ان بری باتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو جن کے دوسروں کے اندر موجود ہونے کو تم پسند نہیں کرتے۔
اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر